بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آزادی اللہ رب العزت کی عطا کردہ نعمتوں میں سے ایک اہم ترین نعمت۔ قرآن حکیم میں مالک ارض و سما نے اپنے منعم ہونے کا تذکرہ جا بجا کیا، اپنی نعمتوں کا بیان کیا۔ نعمتوں کے بیان کا مقصد یہ بھی ہے کہ بندے کے اندر شکر گزاری کا جذبہ پیدا ہو۔ جہاں مولا کائنات نے بے شمار دیگر نعمتوں کا تذکرہ کیا، اتنی نعمتیں کہ جن کے بارے میں یہ بھی فرمایا کہ تم شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ ان نعمتوں میں سے خالق کائنات نے قرآن حکیم میں حریت کو اور آزادی کو ایک اہم ترین نعمت کے طور پر مختلف مقامات پر بیان فرمایا۔ گویا جنہیں آزادی کی نعمت دی گئی انہیں وہ نعمت یاد دلائی گئی تاکہ وہ آزادی کی نعمت کی قدر کریں۔ آج ہمارا یوم آزادی ہے۔ آج سے 76 سال پہلے اللہ رب العزت نے سب کانٹیننٹ کے مسلمانوں کو اسلام کے نام پر ایک عظیم مملکت پاکستان عطا فرمائی تھی۔ آج ہم یہاں آزادی کے ساتھ اپنے تمام تر معاملات سر انجام دے رہے ہیں۔ اس میں خالق ارض و سما کی خاص فضل اور اس کی رحمت اور اس کے انعام کا عمل دخل ہے، جو یہ ایک آزاد مملکت اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی۔ آزادی کس قدر بڑی نعمت ہے؟ قرآن مجید فرقان حمید میں جن مقامات پر اس کا تذکرہ کیا گیا ان میں سے سب سے پہلا مقام ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں گے، سورہ انفال ہے، اس کی آیت کریمہ نمبر 26۔ فرمایا وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ فرمایا اور یاد کرو جب تم تھوڑے تھے اور تم ضعیف تھے، کمزور تھے، ڈرا کرتے تھے اس بات سے کہ کہیں لوگ تمہیں اچک نہ لے جائیں، تو پھر اللہ رب العزت نے تمہیں پناہ گاہ عطا فرما دی۔ آیت پوری ہے لیکن فآواکم کے الفاظ کہ اللہ نے تمہیں پناہ گاہ عطا فرما دی۔ اس پناہ گاہ سے مراد ہے وطن، اس پناہ گاہ سے مراد ہے مدینہ طیبہ، جو ایک وطن کی حیثیت سے اللہ رب العزت نے ایک آزاد ریاست اور مملکت کی حیثیت سے اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو عطا فرمائی، اور اسے وَاذْكُرُوا کے جملے کے ساتھ یاد کرنے اور یاد رکھنے کا حکم خالق کائنات نے ارشاد فرمایا۔ سورہ یوسف اس کی آیت کریمہ نمبر 101 ہے۔ حضرت یوسف کو اللہ رب العزت نے حکومت بھی عطا فرمائی، ملک بھی عطا فرمایا، تو وہ جس وقت رب کی بارگاہ میں التجا گزار ہوتے ہیں، دعا کرتے ہیں، تو پہلے خالق کائنات کی نعمتوں کا بیان کرتے ہیں، شکر ادا کرتے ہیں، پھر التجا کرتے ہیں۔ رب قد آتیتنی من الملک، اے مولا تو نے مجھے ملک عطا فرمایا۔ یہاں ملک سے مراد بادشاہی بھی ہے، اقتدار بھی ہے، اور ملک سے مراد ریاست بھی ہے۔ گویا اسے بھی انہوں نے اللہ کی نعمت قرار دے کر رب کی بارگاہ میں اس بات کا انہوں نے اعتراف کیا اور اقرار کیا کہ تو نے یہ عظیم تر نعمت مجھے عطا فرمائی۔ وَعَلَّمْتَنِي مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، گویا یہاں علم کی بات کی گئی کہ تو نے مجھے علم سکھایا۔ گویا جس طرح علم ایک بڑی نعمت ہے، اسی طرح آزاد ریاست، مملکت اور آزاد وطن یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک عظیم تر نعمت ہے۔ سورہ ابراہیم آیت کریمہ نمبر 35، حضرت ابراہیم خلیل اللہ، ان کی دعا قرآن مجید نے جا بجا بیان کی کہ مکہ کے لیے جو ان کا وطن تھا، انہوں نے دعا مانگی وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا، اے میرے پروردگار اس شہر کو شہر امن بنا دے۔ تو گویا وطن سے محبت اور پھر وطن کے بارے میں یہ درد اور یہ فکر رکھنا کہ میرا وطن امن کا گہوارہ بن جائے، میرا وطن ایک پیسفل لینڈ بن جائے، میرا وطن ایک ایسا خطہ ارضی بن جائے جہاں لوگ امن اور امان کے ساتھ زندگی بسر کریں، یہ اللہ رب العزت کے جلیل القدر انبیاء کی سنت ہے۔ حضرت ابراہیم نے مکہ کے لیے دعا مانگی، اور رسول کریم علیہ السلام نے مدینہ طیبہ کے لیے دعا مانگی کہ اے مولا جو دعا تیرے خلیل نے تجھ سے مکہ کے لیے مانگی وہ دعا میں محمد مدینہ کے لیے مانگتا ہوں، اور اتنی دعائیں اور بھی میں مانگتا ہوں۔ تو گویا یہاں سے بھی وطن کے ساتھ اٹیچمنٹ اور وابستگی، محبت، اس کا سبق قرآن مجید فرقان حمید کے لفظوں سے سیکھا جا سکتا ہے۔ سورہ حج اس کی آیت کریمہ نمبر 39 اور 40، اگر آپ اس آیت کا اور اس قرآن مجید کے مقام کا اور محل کا مطالعہ کریں تو آپ ایک حقیقت تک رسائی حاصل کر لیں گے کہ پہلے مسلمانوں کو جنگ لڑنے کی اجازت نہیں تھی،
لیکن پھر قرآن مجید کے اس مقام پر جو سورہ حج کا ہم نے حوالہ دیا، مولا کائنات نے انہیں اجازت دی وَأُذِنَ کے لفظ کے ساتھ، لیکن اجازت کیوں دی گئی کہ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا، ایک تو ان پر ظلم کیا گیا، اور پھر آگے چل کے فرمایا گیا کہ اخرجوا من دیارہم، انہیں ان کے گھروں سے، انہیں ان کے وطن سے بے وطن کر دیا گیا، انہیں ان کے گھروں سے بے دخل کر دیا گیا۔ گویا اگر کسی سے اس کا وطن چھین لیا جائے تو قرآن مجید یہ فکر دیتا ہے کہ وہ لڑائی کے ذریعے، قتال کے ذریعے، جہاد کے ذریعے بھی وہ اپنا وطن اگر واپس حاصل کرے تو اس بات کی اجازت خالق کائنات نے اسے عطا فرما رکھی ہے۔ قرآن مجید کی آیات کے بعد ہم رسول کریم علیہ السلام کی سیرت طیبہ کی طرف بڑھیں گے کہ آقا حضور علیہ السلام کی نظر میں آزادی کی، وطن کی محبت کی کتنی اہمیت تھی۔ ہم آغاز کریں گے یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کے اس باب سے کہ جب آپ پر وحی اتری، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رسول کریم علیہ السلام کو ہمراہ لے کر اپنے چچا زاد ورقہ بن نوفل کے پاس گئیں۔ ورقہ بن نوفل نے پوری کہانی سنی، تو سننے کے بعد اس نے رسول کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ یہ وہ ناموس ہے، یہ وہ خوشی کی خبر ہے جس کا تذکرہ سابقہ کتابوں میں بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت سے سرفراز فرمایا۔ وہ سیرت کی کتابوں میں پوری بات آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ ہمارا مقصود یہ بیان کرنا ہے کہ ورقہ نے 3 باتیں کی۔ کہا کہ ایک وقت آئے گا جب آپ کی قوم آپ کو جھٹلائے گی، تکذیب کرے گی، انکار کرے گی۔ 2، کہا کہ آپ کی قوم آپ کو اذیت دے گی، تکلیف۔ آقا علیہ السلام نے پہلی بات سنی، خاموشی اختیار کی۔ حضور علیہ السلام نے دوسری بات سنی، آپ نے سکوت اختیار فرمایا، کوئی تبصرہ نہ فرمایا۔ صاحب الروض فرماتے ہیں، یہاں پہ علامہ سہیلی فرماتے ہیں کہ جس وقت تیسری بات ورقہ بن نوفل نے کی، اور وہ تیسری بات کیا تھی کہ ایک وقت آئے گا جب آپ کی قوم آپ کو آپ کے وطن سے نکال دے گی، تو آقا علیہ السلام نے فوراً اس بات پر حضور علیہ السلام کو ایسے جیسے آپ کے دل کو دھچکا لگا ہو، آپ نے پوچھا اَوَ مُخْرِجِیَّ، کیا میری قوم واقعی مجھے وطن سے نکالے گی؟ علامہ سہیلی یہاں سے استدلال کرتے ہیں کہ اذیتوں پر بھی تبصرہ نہ کرنا، اور پھر قوم کی طرف سے تکذیب اور جھٹلائے جانے پر بھی تبصرہ نہ کرنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آقا علیہ السلام نے اس بات کو کوئی اتنی زیادہ اہمیت نہیں دی۔ لیکن وطن سے نکالے جانے پر حضور علیہ السلام کا یہ اظہار اس بات سے سمجھا جا سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس قدر پیار تھا، محبت تھی، اور آپ کی ایک وابستگی اور اٹیچمنٹ تھی اپنے وطن کے ساتھ۔ ہجرت کے وقت مکہ شریف سے نکلتے ہوئے جو آپ نے تاریخی الفاظ ارشاد فرمائے تھے کہ اگر مجھ سے ہو سکتا، اگر میری قوم مجھے یہاں سے جانے پر مجبور نہ کرتی تو میں اے مکہ تیرے علاوہ کسی اور سرزمین کو کبھی اپنے لیے وطن نہ بناتا، اسے میں جائے سکونت کے طور پر میں اختیار نہ کرتا اور پسند نہ کرتا۔ پھر سارے جانتے ہیں کہ رسول کریم علیہ السلام کی ہمراہی میں جب صحابہ کرام ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آئے تو یہ سیرت کی کتب میں بیان کیا گیا کہ صحابہ بیمار ہو گئے۔ اچھا، مدینہ کا یثرب ہونا یہ بھی ایک پہلو ہے کہ صحابہ کے بیمار اس لیے ہوئے، صحابہ کے وہ آب و ہوا موافق نہ آئی، لیکن یہاں بعض علماء نے ایک بڑی خوبصورت جہت یہ بھی بیان کی کہ مکہ ان کا وطن تھا، اور وہ اپنے وطن سے جدا ہو کے ایک نئے خطہ ارضی میں وہ آئے تھے، یہاں پہنچے تھے، تو دراصل وطن کی محبت نے انہیں اس قدر مغلوب کر دیا کہ پھر وطن کی محبت بیماری کی صورت میں یہ ان پر غالب آ گئی۔ پھر رسول کریم علیہ السلام کی دعاؤں کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے انہیں دل جمی کی دولت عطا فرما دی، ان کا دل لگ گیا، وگرنہ صحابہ کرام کا بیمار ہونا اور وطن کی محبت، ان 2 چیزوں کو بھی مربوط کر کے حب وطن کا سبق سیکھا جا سکتا ہے۔ بالکل اس سے ہم مربوط کریں گے بات۔ ظاہر آقا علیہ السلام کا بھی وطن تھا مکہ۔ ام المومنین فرماتی ہیں حضرت عائشہ صدیقہ کہ ایک شخص مکہ سے آیا مدینہ، تو میں نے اس شخص سے پوچھا کہ مکہ کے حالات کیا ہیں۔ وہ بیٹھا مکہ کے فضائل بیان کرنے لگا۔ آقا علیہ السلام بھی تشریف فرماتے، حضور رسالت مآب علیہ تحیت و ثنا جب مکہ کے فضائل سننے لگے یا مکہ کا تذکرہ سننے لگے، آپ کی آنکھیں نمناک ہو گئیں اور آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضور رسالت مآب علیہ تحیت و ثنا نے اس کیفیت میں اسے مخاطب کر کے فرمایا کہ داعی القلوب تقر، کہ دلوں کو قرار پکڑنے دے، یعنی بس کر دے، اب مکہ کا تذکرہ
وہ کسی محبت والے نے کہا تھا نا، اے مدینے کے زائر خدا کے لیے داستان سفر مجھ کو یوں نہ سنا، دل تڑپ جائے گا بات بڑھ جائے گی، میرے محتاط آنسوں چھلک جائیں گے۔ تو آج رسول کریم علیہ السلام نے بھی گویا اسے کہا کہ بس کر دے مکہ کا تذکرہ، اس طرح نہ کر کہ ہمارا دل مدینہ میں لگا ہوا ہے تو پھر یہ مکہ کے شوق میں ہمارا دل ادھر مائل ہونے لگ جائے۔ آقا علیہ السلام کی یہ کیفیت، حضور کی چشم مازاق کے یہ آنسوں، حضور علیہ السلام کا یہ پیار بھرا جملہ، یہ ہم سب کو سبق سکھاتا ہے کہ جس خطہ ارضی میں ہم زندگی گزار رہے ہوں اس وطن کی مٹی کے ساتھ ہماری محبت مثالی ہونی چاہیے۔ لیکن یہ وطن کی محبت صرف دعوے کی حد تک نہیں، صرف زبان کی حد تک نہیں، اور صرف یوم آزادی پہ باجے بجانے کی حد تک نہیں، جھنڈے لہرانے کی حد تک نہیں، بلکہ لازم ہے کہ ہر فرد، جس طرح آقا حضور علیہ السلام نے مدینہ شریف میں ریاست قائم کی تو حضور کے تمام تر صحابہ نے جس طرح اپنی ریاست کو مضبوط بنانے میں اپنا حصہ ڈالا، ہم پر بھی لازم ہے کہ اپنی اپنی سطح پر ہر شخص اپنے وطن کو مضبوط سے مضبوط تر بنانے کی فکر کرے۔ یہ پوری دنیا جانتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کی مٹی کو باعث شفا قرار دیا۔ سرزمین مدینہ کی عظمت تو ہے ہی ہے کہ آقا علیہ السلام کے قدم مبارک اس زمین پر لگے، وہ جائے شفا قرار پائی۔ لیکن یہاں پہ بھی دوسرا پہلو یہی کہ چونکہ وہ آقا کا وطن تھا تو حضور علیہ السلام نے گویا اس وطن کے ساتھ وابستگی اختیار کرنے کی طرف اشارہ فرما دیا۔ بلکہ اس کے ساتھ اگر وہ بات جوڑی جائے کہ آقا علیہ السلام نے صحابہ کو رغبت دلائی کہ تم میں سے جس سے ہو سکے وہ کوشش کرے کہ اسے موت بھی مدینہ میں آئے، مطلب ہے کہ وہ وطن چھوڑ کے بے وطن نہ ہو، دیش چھوڑ کے وہ پردیس میں نہ جائے، وہ کوشش کرے کہ زندگی اپنے وطن میں گزارے اور موت بھی اسے اپنے وطن کی مٹی میں آئے اور وطن کی مٹی اسے دفن ہونے کے لیے نصیب ہو جائے۔ آقا علیہ السلام سفر سے واپس تشریف لا رہے ہیں۔ ظاہر ہے جس وقت حضور مدینہ کے قریب ہوتے تو یہ روایات میں موجود ہے کہ آقا علیہ السلام سواری کو ایڑ لگاتے، سواری تیز ہو جاتی، اور الفاظ ہیں کہ تشویقاً الی المدینہ، یہ مدینہ میں جلدی پہنچنے کے شوق میں آقا علیہ السلام ایسا کرتے۔ اب جب سواریاں تیز ہوتی تو گرد اڑتی۔ ایک موقع پر جب گرد اڑنے لگی تو بعض صحابہ نے چہروں پر پردے ڈالے، کپڑے، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ چہروں سے کپڑے ہٹا دو، اس لیے کہ اللہ نے مدینہ کی مٹی میں بھی شفا رکھی ہوئی ہے۔ حضور رسالت مآب علیہ السلام کے جلیل القدر صحابی حضرت انس فرماتے ہیں، خیبر کی جانب سے سفر سے ہم واپس آ رہے تھے، میں حضور کے ساتھ تھا، ہم مدینہ کے قریب پہنچے، احد پہاڑ آقا علیہ السلام کو نظر آنے لگا، تو آقا علیہ السلام نے اس موقع پر بھی ارشاد فرمایا، ھذا جبل یحبنا ونحبہ، یہ پہاڑ ہے، یہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ چونکہ وہ جبل احد مدینہ شریف کا حصہ ہے تو آقا علیہ السلام نے پہاڑ سے محبت کرنے کا اظہار کر کے گویا اپنے وطن سے محبت کا اظہار۔ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا، حضور کے ان لفظوں کو آج ہم اس اینگل سے بھی سمجھیں اور اس پہلو سے بھی سمجھیں، بڑا ایک خوبصورت نقطہ ہے اس میں۔ حضور نے فرمایا یہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ ہو نہ ہو آقا علیہ السلام نے امت کو سمجھایا ہو وطن کی مٹی سے تم پیار کرو گے تو یہ نہ سمجھنا کہ تمہارا یہ جذبہ رائے گاں جائے گا، بلکہ یہ وطن مٹی بھی تم سے محبت کرے گی، پھر تمہارے وطن کے جو ڈبے اور ٹیلے ہیں، تمہارے وطن کے جو پہاڑ ہیں، وہ بھی تم سے محبت کرنے لگیں گے۔ گویا محبت کرنے والوں کو وطن ریٹرن دے گا اور وطن ان کو ان کا صلہ دے گا۔ آج اگر ہم شاکی ہیں، شکوہ کناں ہیں، اور بعض اوقات اس طرح کی باتیں سننے کو ملتی ہیں جن سے دل دکھتا ہے کہ یہ وطن رہنے کے قابل نہیں ہے، اور جی ہم ہجرت کر جائیں گے، ہم چلے جائیں گے، لیکن سوال یہ ہے کہ اس وطن کو اس نوبت تک کس نے پہنچایا؟ صرف حکمرانوں کو مورد الزام ٹھہرانا یہ دانائی نہیں، کوئی شک نہیں کہ فرسٹ رسپانسبلٹی ان کی ہے، پہلی ذمہ داری ان کی ہے، لیکن بحیثیت رعایا، بحیثیت عوام، بحیثیت پاکستان کے شہری ہونے کے، کسی بھی وطن کے شہری ہونے کے، اس وطن کو مضبوط کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا، اپنا حصہ ڈالنا، یہ ہر باشعور انسان کا یہ فرض ہے۔ رسول کریم علیہ السلام کا یہ جملہ، یہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے، تم وطن سے حقیقی محبت کر کے تو دیکھو کہ یہ وطن تمہیں کیا کچھ عطا فرمائے گا، تم اس وطن کی محبت میں خلوص کے ساتھ تڑپ کے تو دیکھو کہ یہ وطن تمہیں کیا کچھ عطا فرمائے گا۔ رسول کریم علیہ السلام کی یہ احادیث مبارکہ، قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیات طیبات، یہ ہماری رہنمائی کرتی ہیں کہ ہمیں وطن کے ساتھ محبت کرنی چاہیے۔ ناظرین،
ہم رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ سے ہی آغاز آج کی گفتگو کا کیا تھا ہم نے، اور اسی پر ہم ختم کریں گے۔ یوم عاشور کا روزہ 10 محرم کا، اگر آپ اس روزے کی تاریخ، پس منظر اور ہسٹری، بیک گراؤنڈ اگر آپ سیرت کی کتابوں سے پڑھیں تو آپ کو بات سمجھ میں آئے گی کہ آقا جب مدینہ آئے، دیکھا کہ وہاں ایک قوم ہے جو روزہ رکھتی ہے 10 محرم کا۔ پوچھا گیا کہ روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے نبی حضرت موسیٰ اور ان کی قوم کو آج کے دن اللہ نے فرعون کے مظالم سے آزادی عطا کی تھی، نجات عطا کی تھی، تو ہم اس کی خوشی میں روزہ رکھتے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے مسکراتے ہوئے فرمایا تھا کہ پھر ہم تو زیادہ حق رکھتے ہیں کہ ہم حضرت موسیٰ کی خوشی منائیں۔ تو پھر آقا علیہ السلام نے اپنے غلاموں کو بھی حکم دیا کہ وہ 10 محرم کا روزہ رکھیں۔ گویا حضرت موسیٰ اور ان کی قوم کو فرعون کے مظالم سے نجات ملی تو انہوں نے روزہ رکھا، اور پھر آقا علیہ السلام نے اس روایت کو برقرار رکھا۔ دراصل اس میں ہمارے لیے سبق ہے کہ اللہ رب العزت جن گھڑیوں میں، جن لمحات میں تمہیں آزادی عطا کرے، ان لمحات کی قدر کرو، ان لمحات کو زندہ رکھو۔ یہ زندہ قوموں کی علامت ہے کہ وہ اپنی تاریخ کو بھولتی نہیں، وہ اپنی تاریخ کو زندہ رکھتی ہیں۔ اس لیے کہ جو قوم اپنی تاریخ کو یاد رکھے اور جو قوم اپنی تاریخ کو فراموش نہ کرے، وہی قوم تاریخ میں ایک روشن باب بن کر کے چمکتی ہے۔ اللہ میرے وطن کو استحکام عطا فرمائے، اللہ ہمیں وطن کے استحکام میں اپنا حصہ ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے۔